السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران انشورنس کے حوالے سے بات کی ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لے چلتے ہیں. پچھلی بار ہم نے ذکر کیا تھا ریٹ میکنگ کا کہ انشورنس کمپنیز جو ہیں کس طرح سے جب کسی رسک کو کور پرووائڈ کرتی ہیں تو کہاں سے ریٹ میکنگ کا ڈیسیشن کس طرح ہوتا ہے اور اس کی افادیت کتنی ہوتی ہے. ریٹ میکنگ کا جو سب سے بڑا اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ دیکھ لیا جاتا ہے، انالائز کر لیا جاتا ہے، اسیس کر لیا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر ایکسپوجر میں کتنا رسک ہے اور اسی کے حساب سے پھر ریٹس ڈٹرمن ہوتے ہیں. پھر آگے بات چلی تو انڈر رائٹنگ کا ذکر ہوا. انشورنس کمپنیز جو ہیں انڈر رائٹنگ میں بھی انوالو ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے انڈر رائٹنگ کر رہی ہوتی ہیں اس کا بھی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا. پروڈکشن ایلیمنٹ بھی ہے اس میں اور کس طرح سے کہاں دیکھیں بات ہوتی ہے ہر انداز کی رسک کے حوالے سے اور پھر اس کے حوالے سے بات ہوتی اس کے میٹیگیشن کی بات ہوتی ہے. یہ جو انشورنس کمپنی کا جہاں تک رول پلے ہوتا ہے وہ ہمیشہ رسک کے حوالے سے اس کے میٹیگیشن میں آتا ہے کہ ہاں اگر کہیں کوئی بس نہ چلے اور کسی انداز میں ہمیں ریکوری کرنی ہو تو کم سے کم اور کچھ نہ صحیح تو انشورنس تو ہو اس پرٹیکولر پروڈکٹ کے حساب سے. تو اس لیے وہ پروڈکشن کی بات ہوئی. پھر کلیم سیٹلمنٹ کی بات ہوئی کہ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی انشورنس کمپنی سے آپ اپنا کلیم جو ہے وہ رجسٹر کر لیتے ہیں، لانچ کر دیتے ہیں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا. مگر اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کلیم سیٹلمنٹ آیا کہ یہ پرٹیکولر انشورنس کمپنی اس بات کی متحمل ہے کہ یہ انشورنس کلیم جو لانچ کیا گیا یہ آنر کرے گی. کیونکہ بعض انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ صرف اپنے پریمیم کے حساب سے وہ انشورنس تو کر لیتی ہیں لیکن ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ آنر کر سکیں ایٹ دا ٹائم آف کلیم سیٹلمنٹ. Therefore, one has to be quite selective in whatever it chooses as far as the protection or the coverage of that particular kind of risk is concerned, especially in the matters of credit lending. Therefore, claim settlement is of utmost importance. Then, in certain cases, it is seen that reinsurance claims are also lodged. Reinsurance کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ری انشورنس جو ہے وہ اکثر کمپنیز جو ہوتی ہیں یہ بہت بڑے بڑے کلیمز جو ہیں ان کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے پہلے بہت سنڈیکیٹڈ لونز ہوتے ہیں، بہت رسک کے حوالے سے بڑی کوریج ہوتی ہے تو وہ سارے ایریاز جو ہیں وہ کور کرتی ہیں. اب اکثر کبھی یہ دیکھنے میں آیا ہے اس بات کو ایز اے پریکاشنری میجر وہ پرٹیکولر انشورنس کمپنی کہ کل کو اگر کوئی کلیم ایسا آ جائے جس کا سیٹلمنٹ ان کے بس میں نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سیٹلمنٹ بہت بڑا ہو اور شاید ان کے پاس اتنے ریسورسز نہ ہو، تو اس کو وہ آنر کرنے کے لیے اپنے پروٹیکشن کے لیے وہ ری انشورنس کروا لیتی ہیں. اور ری انشورنس میں جب ہوتا ہے تو وہ انٹرن وہ اسی پریمیم کے حساب سے شیئرز ان کے ہوتے ہیں آپس میں کہ کہاں پہ کس طرح سیٹلمنٹ ہوگا تو اس سیٹلمنٹ کے حساب سے ہی وہ پھر انشورنس کی اور ری انشورنس کی بات کرتے ہیں. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے اور یہ بڑا مفید مشورہ بھی تھا، میں نے آپ سے اس پہ بات بھی کی ہے کہ جب کبھی انشورنس کے پریمیم کی بات آتی ہے تو وہ پریمیم جو ہے وہ اتنا جب اگر مل جاتا ہے تو اس کا آپ کہیں انویسٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں تاکہ اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، آپ کو وہ پی پی آر جسے انشورنس پریمیم کہتے ہیں وہ اگر مل رہا ہے تو خیر کوئی بات نہیں، وہ تو ملتا رہے گا. لیکن اگر اس کا انویسٹمنٹ ہو گیا ہوتا ہے کہیں پر تو اس انویسٹمنٹ کے اگینسٹ ریٹرنز بھی آتے ہیں تاکہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں اگر کبھی سیٹلمنٹ اس نوعیت کا ہو جائے. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کلیمز کو سیٹلمنٹ کے لیے یا انشورنس کمپنی کی خود اپنی پروٹیکشن کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک ایسی صورتحال نہیں ہوگی آپ انشورنس کا کلیم جو ہے وہ سیٹل نہیں کر سکیں گے. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے انشورنس سیٹلمنٹ میں بھی کہ آپ کے پاس انف ریسورسز ہوں جو جنریٹ کیے جا سکیں، اور جب آپ کے انف ریسورسز ہوں وہ کس انداز میں ہوں گے؟ ایک تو آپ نے خود انویسٹمنٹ کیا ہوگا اور دوسرا یہ کہ جب کبھی آپ کی کہیں انشورنس ہو گئی ہوتی ہے، کہیں کروا لی گئی ہوتی ہے تو اس کا جو پریمیم آتا ہے اس کا کہیں انویسٹمنٹ ہو جائے اور جب انویسٹمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ریٹرنس ہوتے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، جب کبھی بزنس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے اور جہاں کہیں یہ سلسلہ ہوتا ہے وہاں یہ پروسیسز کو انڈرٹیک کرنا پڑتا ہے. اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ انشورنس جو ہم نے کر لی، انشورنس کی افادیت کیا ہے، اس کا رسک کا میٹیگیشن کس طرح سے ہوتا ہے
اور وہ انشورنس کی کیوں جا رہی ہوتی ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، انشورنس کا ذکر تو ہم کرتے آئے، مختلف باتوں کا ذکر کرتے آئے، کلیمز لاجمنٹ، کلیم سیٹلمنٹ، انویسٹمنٹ، پروڈکشن، ریٹ میکنگ، اس کی اور افادیت، یہ سب ہم بات کرتے گئے. لیکن ایک جو خط تنسیق جسے کہتے ہیں، ڈرا کر دینا، وہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انشورنس جو ہے وہ اپنا فعال کردار کہاں پر پلے کرتی ہے، تاکہ ہمیں ایک باتیں یہ سمجھنے میں بخوبی اندازہ ہو جائے. لیٹس سی واٹ انشورنس ہیز بین ڈیفائنڈ ایز. انشورنس از اے سسٹم ٹو پروٹیکٹ پرسنس اگینسٹ the risks of financial loss by transferring the risks to a large group who share the financial losses. Insurance is based on two principles: risk transference and the law of large numbers. اچھا، جب انشورنس کا ذکر ہوا، انشورنس کی بات ہوئی، تو آپ کی یہ ضرور اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو انشورنس ہے وہ کس وجہ سے کروائی جاتی ہے. جب انشورنس اس وجہ سے کروائی جاتی ہے کہ جو فائنینشیل لاس ہے نا، اس کا پورا رسک کوریج ہو جائے. اور یہی نہیں کہ جب بہت بڑی کوئی انشورنس ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کو، اس کنسرن کو جس کی انشورنس کی گئی ہے، وہ فائنینشیل لاس کسی انداز میں اس کو ہو گیا. اب جب یہ فائنینشیل لاس ہو گیا تو وہ شیئر کون کرے گا؟ شیئر اگر کروانا ہے یا تاکہ اس کے کوئی ریٹرنس ہوں اور پروٹیکشن ہو، تو وہ انشورنس کمپنی کا بھی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفر آف رسک از دا بیسک کانسیپٹ. جب رسک ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کے حساب سے پھر انشورنس بھی اپنی جگہ آ رہی ہوتی ہے. اور یہی مقصد ہے ٹرانسفرنس آف رسک کا، تاکہ ایک تو خود انشورنس کروانے سے پہلے اس لاس کے متحمل ہو سکیں، اور جب اگر خدا نخواستہ وہ نقصان ایسا ہو جو ناقابل تلافی ہے، تو وہ دوسرے لوگ بھی ہیں جو اس کے لیے پورا قدم اٹھا سکتے ہیں، وہ انشورنس کمپنی ہے. لہذا رسک کا ٹرانسفرنس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور رسک ٹرانسفرنس ہی اصل چیز ہے کہ جب انشورنس کمپنی وہ رسک اپنے اوپر لے لیتی ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ لارج نمبرز کی بات جہاں پہ آتی ہے کہ کبھی کبھی وہ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ اپنے آپ بھی شیئر کرتی ہیں، تو زیادہ تعداد ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی جو رسک اپنے آپ لے لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اور برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آگے شیئر کر لیتے ہیں. اور جب اگر وہ ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا برڈن ان پر بھی آ جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں رسک ٹرانسفرنس کس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کی افادیت اور اس کے معنی کیا ہیں. تو رسک ٹرانسفرنس از واٹ؟ لیٹس سی اٹ ان شیپ آف اے سلائڈ. رسک ٹرانسفرنس sometimes called pooling involves the transfer of risk from the individual to a pool of the insurance company's policy holders. اب یہ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کہیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کسی آرگنائزیشن میں جہاں اس کا کوئی نقصان ہونے لگتا ہے، تو وہ نقصان جو ہے ایز اے پولنگ وہ انشورنس کمپنی لے لیتی ہے. کیونکہ انشورنس کمپنی جب کام کرتی ہے تو بطور انڈیویجول کو تو کام کرتی نہیں ہے. وہ کمپنی جو ہوتی ہے اس میں اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس کے مختلف فنکشنریز ہوتے ہیں جو سارا جو شیئر کر لیتے ہیں آپس میں اس نقصان کو جو اس آرگنائزیشن میں ہوا. لہذا وہ پالیسی ہولڈرز جو ہیں وہ سب اس کا پول بنا دیتے ہیں. وہ انشورنس جب کی جاتی ہے تو وہ کمپنیز کے پالیسی ہولڈرز میں ایک کافی ممبرشپ اس میں بن جاتی ہے، اور اس طرح سے رسک کا میٹیگیشن عمل پذیر ہوتا ہے. فردر آن, the insurance company charges a fee, the premium or part thereof, for accepting the risk and pools the premiums from a group of policy holders into a general fund to fund the death benefits under contract. ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنا وضع کی ہوئی ہے بہت سی پالیسیز. جب کبھی رسک کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس پالیسی کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ پریمیم دیتے ہیں. جب وہ پریمیم ہوتا ہے تو وہ پریمیم جو ہے وہ رسک ٹرانسفرنس ہو جاتا ہے لارجر پول میں، تاکہ اس وقت اس خطرے سے نپٹا جا سکے جب کلیم کا لاجمنٹ ہو. اور کلیم جب لاجمنٹ ہو تو انشورنس کمپنی نے کہیں سے پیسے دینے تو ہیں، اس لاس کو سیلویج کرنا تو ہے. جب یہ چیز آ جاتی ہے تو اسی حساب سے وہ پریمیم کی بات کرتے ہیں، اور وہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور پالیسی ہولڈرز کے درمیان وہ اسٹیک یا وہ رسک شیئر ہو جاتا ہے. جب وہ رسک شیئر ہو جاتا ہے تو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لارج نمبرز میں ایک آرگنائزیشن کا یا ایک انڈیویجول کا وہ رسک شیئر ہو گیا جو کہ ادروائز وہ اکیلے
اٹھاتا, برداشت کرتا اگر اسے کوئی ڈسیبلٹی یا ڈیتھ کا سامنا کرنا پڑتا, تو اس کے لواحقین جو تھے پھر وہ رہ جاتے. لہٰذا ایک شیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ انشورنس کے حوالے سے سامنے آ جاتا ہے. اب یہ لا آف لارج نمبرز کیا ہیں؟ لا آف لارج نمبرز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں امپلیمنٹیشن ان کا ہوتا ہے. لیٹس سی. The law of large numbers basically relies on the principle that the larger the pool, the more predictable the amount of losses will be in a given period. Since not all members of the pool are the same age or in the same health condition, we can assume not all of them will be making a claim at the same time. اچھا, جب پالیسی ہولڈرس کا وہ پول بن جاتا ہے تو سارا جو رسک کا ایلیمنٹ ہے وہ ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے تاکہ وہ شیئر کیا جا سکے. بات یہ ہوتی ہے, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پالیسی ہولڈرس کا پول بنا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب ایک ایٹ پار ہو. جیسے 55 سال کے ہیں سارے وہ پالیسی ہولڈرس 55 سال کے ہیں, یا اگر 50 سال کے ہیں یا کچھ اور کم سن ہیں, نوجوان ہیں. فرض کے ہر لیول اور ایج گروپ کے لوگ اس گروپ میں ہوتے ہیں, اس پول میں ہوتے ہیں, اور ضروری یہ نہیں ہوتا کہ اگر سارے جو پالیسی ہولڈرز ہیں وہ بہت پرفیکٹ کنڈیشنز میں ہوں. یہ میں انڈیویجول انشورنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جب ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو پالیسی کی گئی ہے, جس کی انشورنس کی گئی ہے, تو کیا سارا کلیم ایک ساتھ لاج ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ مختلف جو انہوں نے اندر اپنے ڈویزبل پولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہ کہ ایٹ پار انہوں نے ایوریج آؤٹ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ پولز ہر طرح کے لوگوں کا بنا ہوا ہو, جس میں کم عمر بھی ہوں, زیادہ عمر کے لوگ بھی ہوں, ہیلتھ کنڈیشنز اچھی ہو, کسی کی اگر کوئی خراب بھی ہے تھوڑی بہت اس سے کام چل سکتا ہے تو وہ رکھ لیتے ہیں. فرض کہ اس میں ہر طرح کے کنڈیشنز کے لوگ ہوتے ہیں, ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں جو بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ جتنا بھی کلیم ہے وہ سب لاج نہ ہو جائے, کیونکہ انشورنس کمپنیز کے پاس ہر وقت اتنے پیسے یا اتنے ریسورسز تو اویلیبل نہیں ہوتے کہ ایک ساتھ اگر سارے کلیمز کا لاج ہو گئے تو وہ سب کو کہاں سے آنر کریں. اور بالکل یہی کنڈیشن آپ یقین کیجیے گا, بالکل یہ جو بینکرپسی ہوتی ہے اکثر مالیاتی اداروں میں دیکھی گئی ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کوئی پینک کریٹ ہو گیا اور ایک ڈپازیٹر آیا, وہ کسی وجہ سے اس کو پیسے نہ مل سکے, اس سے کہہ دیا گیا تم کل آ جانا. دوسرا ڈپازیٹر ہے, اس سے کہہ دیا گیا کہ تم 1-2 دن کے بعد آ جانا. اب یہ بائی ورڈ آف ماؤتھ ریپوٹیشن جو ہے ٹریول کر جاتی ہے کہ اس آرگنائزیشن نے جب وہ کلیم کرنے کے لیے گیا, اس کا پیسہ تھا, ڈپازٹ تھا, تو اس کو نہیں ملے, اس سے کہا تم بعد میں آنا. لہٰذا جب یہ خبر پھیل گئی تو جتنے ڈپازیٹرز تھے سب اس بینک میں پہنچ گئے. اب بینک کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے کہ وہ فوری طور پہ سب کے چیکس یا جو کچھ کلیمس ہیں وہ آنر کر سکے. اس میں کیا ہوا, پینک مارکیٹ میں پھیل جاتا ہے اور جتنے بھی ڈپازیٹرز ہیں وہاں پہنچ گئے اور سب نے کہا کہ لاؤ ہمارے پیسے واپس کرو. اب نتیجہ کیا ہوا کہ سب کے جب آنر نہیں ہوئے کلیمز تو وہ وہاں مارکیٹ میں ایک ریپوٹیشن پھیل گئی کہ ہاں ہمارے پیسے تھے, ڈپازیٹرز منی تھا اور وہ واپس نہیں ہو سکتا, یہ بینک جو ہے فیل ہو گیا. اب بینک نتیجہ کیا ہوا, اتنے کہاں سے ایک ساتھ ادا کرے, کیونکہ بینک کے پاس اپنے ریسورسز تو نہیں ہوتے, وہ جنریٹ کرتا ہے, وہ انویسٹمنٹس اس نے کیے ہوتے ہیں, وہاں سے ریٹرنس آ رہے ہوتے ہیں, کوئی اس کا حساب ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے یہی انشورنس کمپنیز کا بھی حال ہوتا ہے, کیونکہ جس وقت کلیم لاج ہوتا ہے وہ سیٹلمنٹ کے پروسیس سے جہاں ان کے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں اس سے وہ کلیم آنر کرتے ہیں نا, تو اٹ ٹیکس ٹائم. لہذا یہ ایوریج آؤٹ کیا جاتا ہے انشورنس کے حوالے سے, اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بر وقت اگر اتنا کلیم آ جائے گا تو وہ آسانی سے ادا ہو سکے گا. لہذا اس کے حساب سے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے بینکوں کا میں نے مثال آپ کو دی, ہر جگہ جہاں بھی کہیں فائنینشیل آبلیگیشنس ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے آنر کیے جاتے ہیں, کیونکہ سب کوئی اپنے پیسے یا ریسورسز رکھ کے نہیں بیٹھے ہوتے, وہ انویسٹمنٹس ہوتے ہیں, اس کے اگینسٹ ریٹرنس ہوتے ہیں اور ان ریٹرنس کو وہ شیئر کرواتے ہیں. لہٰذا ورنہ پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کسی آرگنائزیشن میں انویسٹمنٹ کیا جائے, کوئی آرگنائزیشن کس طرح سے اس کو میٹیگیٹ کرے رسک کو اور وہ اپنے پاس سارے ریسورسز رکھے, نہیں, اٹ اسپریڈز آؤٹ تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے ریٹرنز انہیں مل سکیں اور جس کے اگینسٹ وہ پھر آنر کر سکیں کلیم اگر ہو. لہٰذا انشورنس کمپنی کا بھی یہی رول ہوتا ہے اور یہی حالات ہوتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بات ہو
کوئی آنر کرنا ہو سیٹلمنٹ، تو جو ان کا انویسٹمنٹ انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیا ہوتا ہے اس سے ریٹرنز ان کے پاس ہوں اور وہ آنر کیے جا سکیں. لہذا پینک سیٹلمنٹ جو ہے وہ ذرا نہیں ہونا چاہیے اور نہ یہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. جب کہ کبھی کوئی بات ہو تو اس میں بہت آسانی سے دیکھ سمجھ کے سوچ سمجھ کے اپنے انویسٹمنٹ کے حساب سے ان سیٹلمنٹس کو آنر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مزید دیکھتے ہیں. ان فیکٹ بائی ریکارڈنگ اینڈ اسٹڈیئنگ the number of claims over a large population, the number of 62-year-old men, for example, who will die in a particular year can be fairly predicted. اچھا ہوتا کیا ہے؟ probabilities ورک آؤٹ کر لی جاتی ہیں. probability سے کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر؟ اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ 62 ایئر اولڈ اگر ایج گروپ ہے تو اس میں دیکھ لیا گیا کہ ماضی میں اگر 62 ایئرس کے کوئی لوگ ہیں تو ان کی کیا پرابیبلٹی ہے ڈیتھ کی. کیا 62 ایئرس کے لوگ مر جاتے ہیں؟ 62 ایئرس کے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں؟ 62 ایئرس کے لوگ کیا اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ پرماننٹلی ڈسیبل ہو جائیں؟ فرض کہ یہ ساری جو سچویشن کی انالیسس ہے نا یہ پہلے سے کر لی جاتی ہے اور اسی حساب سے پھر پولنگ ہوتی ہے. انشورنس کمپنی یہ دیکھ لیتی ہے کہ کیا 62 ایئرس کا، مثال کے طور پہ 62 ایئرس کا اگر ایک بندہ ہے وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا جلدی. لہٰذا اسی حساب سے وہ پولنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوتا آیا، فورسیبل فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، کرنٹلی کیا ہو رہا ہے. جب ان تینوں کو لنکیج کرتے ہیں تو وہ ایوریج آؤٹ اور پرابیبلٹی نکال لیتے ہیں. اسی حساب سے وہ انشورنس کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کرتے ہیں اور اسی حساب سے انشورنس جو کور کرتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے اس انڈیویجول کو یا اس سے وابستہ کسی شعبے کو، وہ بنیاد یہی بنتی ہے. مزید دیکھتے ہیں اس کے ایکسپلینیشن میں اور کیا صورتحال ہے. دس از ناٹ ٹو سے the year a particular person will die can be predicted. It only says that a given year there is a high probability that X number of men who are 62 will die at that age. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں، وہ سمجھی جاتی ہیں اور سمجھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ جب کبھی بھی کوئی انشورنس کا کلیم ہوگا تو وہ انشورنس کا کلیم اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ نے فول پروف اسے بنا دیا ہے کسی ایونٹ کے حساب سے، ایکسیڈنٹ کے حساب سے، ڈیتھس کے حساب سے، پرماننٹ ڈسیبلٹیز کے حساب سے. کوئی کیٹاسٹروفک ایونٹ اگر ہوا جو انشورڈ ہے اس کے ساتھ، کہ عام طور سے ایسی صورتحال میں ہوتا کیا ہے، جب تک یہ ہمیں اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے ایونٹ میں ہوتا کیا ہے، اس کے حساب سے ہم پرابیبلٹی ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہوگا. اب اس میں مارجن کے حساب سے ایررز کی گنجائش ہوتی ہے. بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک 62 سال کا ہے، یہ تھوڑی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ 62 ایئرس کا پہنچا اور ہی از گوئنگ ٹو پاپ آف. نو، ڈیفینیٹلی ناٹ. اٹ ڈزنٹ مین، بٹ ان آل پرابیبلٹیز دس از ورکڈ آؤٹ، تاکہ یہ ایک اندازہ ہو سکے کہ if a person reaches an age of 62 years, what are the chances of his survival, whether he will survive or he will not, so that the proper insurance can be undertaken accordingly. And in the light of these probabilities, the insurance claims are settled, and before that, investments are carried out as far as that premium paid is concerned. تاکہ اسی حساب سے پھر انشورنس کا کلیم ہو جاتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے سب سے بڑی، کہ رسک اسی حساب سے ہوتا ہے نا، کہ اگر ہمیں معلوم جائے گا جتنے 60 سال کے لوگ ہیں سب 60 سال پہنچتے ہی بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. جب اگر یہ تاثر دیا جاتا ہے تو وہ پھر کوئی بات نہیں ہوتی، پھر وہ تو ڈیفینیٹ ہے یہ بات. لیکن جب ایسا نہیں ہے تو پھر پرابیبلٹیز اس کی ڈٹرمن کی جاتی ہیں کہ کس ایج میں کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے، اور اسی پرابیبلٹیز کے حساب سے انشورنس کی جاتی ہے اور انشورنس کے حساب سے پھر اس کے کلیم سیٹل کیے جاتے ہیں، تاکہ انشورنس کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ ہاں یہ ایسا کسی وقت ہوگا، تو اس حساب سے اپنا وہ انویسٹمنٹ کر لیتا ہے اور کلیمز کے آنر کی بات کرتا ہے. دس از an inbuilt process, and how this is carried out, this is there in front of you. Another slide. All insurance is based on these two principles. A teenager commands a higher auto insurance rate because the statistical history has shown
they have more accidents and the accidents are more serious than for a 40-year-old driver. اچھا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، اب یہ آٹو کے حوالے سے جب بات کی ہے نا تو میں آپ کو اس میں سمجھا دوں کہ کیا ہے کہ اگر ایک جو آٹو انشورنس ہوتی ہے نا اس گاڑی چلانے والے کی، اگر وہ نوجوان ہے تو اس کی انشورنس زیادہ مہنگی ہوگی. وجہ اس کی کیا ہے کہ جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں جب گاڑی ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو اسٹیئرنگ جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ اس کو چلاتے نہیں ہیں گاڑی کو بلکہ اڑاتے ہیں. اس کا تو اندازہ آپ کو ہوگا نا کہ آپ دیکھتے ہوں گے سڑکوں پہ کس انداز میں گاڑیاں چلتی ہیں، اور کہیں اگر کراؤڈ بھی ہوتا ہے، ٹریفک کا بہت زیادہ پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں کوئی وقت ایسا ہوتا ہے آپ ایک کار ایک دم سے بیچ میں سے نکلی اور زگ زیگ بناتی ہوئی وہ آپ کو دور چھوڑتی ہوئی چلی گئی، تو اس کا کون ہوگا جب آپ اس کو اگر پرسیو کریں؟ ایک تو بڑی مشکل سی چیز ہوتی ہے، تھوڑی دور جانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی. کیونکہ جب نارمس کو، پریکٹسز کو، کسٹمز کو، ٹریڈیشنز کو، رولز اور ریگولیشنز کو جب اس طرح سے فلاؤٹ کیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہی ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایموشنل سینٹیمنٹ زیادہ ہوتے ہیں، وہ وقت کو نہیں دیکھتا، اسے پتہ نہیں ہے، اور ایک وہ جذبات میں آ کے جب کام کرتا ہے تو وہ گاڑی جو ہے اس کے ہاتھ میں وہ زمین پہ چلنے والی نہیں، وہ آسمان پہ کی بلندی کو چھونے والی نظر آنے لگتی ہے. لہٰذا جب کبھی بھی ایسی بات ہوتی ہے انشورنس کے حوالے سے ہوتی ہے، کیونکہ اس میں رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے بیکاز آف دی ایج ایلیمنٹ. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس؟ ایک ایج کم بھی ہے، نوجوان ہے ڈرائیور. ابھی میں نے آپ کو کیا مقابلہ کیا تھا؟ 62 سال 63 سال کے حوالے سے پرابیبلٹیز کا. اب یہاں کم عمر جو شخص ہے اس کی بات ہو رہی ہے آٹو فائنانس کے حوالے سے کہ ایک وہ گاڑی چلا رہا ہے تو اس کی پرابیبلٹی ایکسیڈنٹ کی زیادہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے میچورٹی آتی ہے تو متحمل مزاج بندہ ہو کے، شخص ہو کے وہ کسی طرح سے چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے ایکسیڈنٹس عام طور سے نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں. ایک نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں گاڑی آئی، اسے تو پتہ ہی نہیں آگے ہونا کیا ہے، وہ گاڑی نہیں سمجھتا، وہ ہوائی جہاز سمجھ کے چلا رہا ہوتا، تو اس کی جو انشورنس ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے اور اس کا انشورنس پریمیم زیادہ پے کرنا پڑتا ہے. یہ اب یو کوڈ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو ناؤ. تو جب پرابیبلٹیز دیکھ لی جاتی ہے کہ رسک کہاں ہوتا ہے، بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے رسک کے حوالے سے. تو جہاں رسک زیادہ ہوا اور ہوتا ہے ہمیشہ انشورنس پریمیم کا جو ریٹ ہے وہیں بڑھ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ذکر کیا تھا کریڈٹ لینڈنگ کے حوالے سے کہ جب زیادہ فائنینسنگ کی جا رہی ہوتی ہے کسی ریکوائرمنٹ کے تحت تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، وہاں پر جو ریٹ ہے انٹرسٹ کا وہ زیادہ مان لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے، ایک تو وہ رسکی انویسٹمنٹ ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل اس انداز میں ہی اس کا پھر مارک اپ ریٹ ڈٹرمن ہوتا ہے. بالکل اسی انداز میں انشورنس کے حوالے سے بھی بات ہے کہ یہاں پہ بھی جب رسک زیادہ ہو گیا تو انشورنس کا پریمیم بھی زیادہ ہو گیا. یہ اور کس طرح کون سی پرابیبلٹی آ جاتی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے بات کہ ایک پرابیبلٹی میں نے ذکر کیا ایج زیادہ، ایک پرابیبلٹی ایج کم مگر اس کی ڈرائیونگ کیپیسٹی اور اس کے اسکلز اور اس کے ایموشنل سینٹیمنٹس کے حوالے سے بات ہوئی. اب مزید دیکھتے ہیں کہ اور کیا صورتحال ہے. ہوم اونرز لوکیٹڈ آن دی ایسٹرن سی بورڈ آف فلوریڈا have a higher incidence of losses than a homeowner located in Idaho and statistically should pay a higher insurance premium. ہوم اونرس کے حوالے سے جب یہ میں نے مثال دی ہے اس میں بھی یہی کم و بیش بات ہوتی ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، ہمارے ملک میں ہی مثال لے لیجئے کہ پلین لینڈز جو پلین ایریاز ہیں وہاں اگر گھر بنا ہوا ہے تو اس کے انشورنس کا ذرا پریمیم ریٹ کم ہوگا. ایسے کسی ایریا میں جو ارتھکویک پرون ہے اگر وہاں کوئی گھر بنے گا تو اس کی انشورنس جو ہوگی وہ زیادہ کی ہوگی، کیونکہ کمپیریزن جب کیا جاتا ہے کہ اس ایریا میں اتنے زلزلے نہیں آئیں گے، اس ایریا میں زیادہ آ جائیں گے. تو زلزلے آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی آیا تو وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا، لہذا اس کو کلیم جو ہے وہ زیادہ دینا پڑ جائے گا نسبتاً اس کے
کسی ایسے ایریا میں وہ گھر بنا ہوا ہے جہاں پر زلزلے بہت ریموٹلی کبھی شاذ و نادر کبھی ہو گئے تو ہو گئے. تو یہ ڈفرینسز ہوتے ہیں اور بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ جہاں پرابیبلٹی آف رسک زیادہ ہے وہیں اس کی کاسٹ زیادہ ہے. چاہے وہ کریڈٹ لینڈنگ کے حوالے سے بات ہو, چاہے وہ انشورنس کے پروٹیکشن جو پرووائڈ کرتا ہے کریڈٹ اس کے حوالے سے ہو. جب کبھی بھی کوئی ایسا ذکر آئے گا, کوئی ایسی بات آئے گی تو اس میں ہمیشہ یہی دیکھا جائے گا کہ یہاں پر رسک کتنا ہے اور اس کا میٹیگیٹنگ فیکٹر کیا ہے. فردر آن, it would not be fair to charge the Idaho homeowner additional fee to cover the cost of hurricanes in Florida, would it? A 40-year-old man with 2 heart bypasses and who smokes statistically has less of a chance of living to age 70 than a 40-year-old man who runs marathons. اچھا, جتنی بھی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں وہ اس حوالے سے دے رہا ہوں کہ کہیں کون سا رسک شامل ہو جاتا ہے اور اسے کس حوالے سے پھر میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو مثال میں نے آپ کو دی, ایک شخص جو ہے وہ ہارٹ بائی پاس کروا چکا ہے ایٹ دا سیم ٹائم, یعنی اس کو ہارٹ پرابلم تو ہو گئی نا, اب ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوتا ہے, وہ اسموکنگ بھی بہت زیادہ کرتا ہے, الکوہولکس میں بھی انوالوڈ ہے. جب اتنا زیادہ ہے تو اس کے چانسز اتنے نہیں رہتے کہ وہ پرسیو کر سکے اپنی زندگی ٹو اے سرٹن ایج. جو مثال آپ کو دی ہے 70 سال کی, عام طور سے جو ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی ہے اراؤنڈ 65 or 70 ایئرس نارمل کنڈیشنس میں ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ایب نارمل کنڈیشنس ہوئیں, جیسے مثال دی آپ کو کہ اگر ہارٹ بائی پاسز بھی ہو گئے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسموکنگ وغیرہ بھی کر رہا ہے, تو جب یہ نقصان ہوتا ہے صحت کے لیے تو پھر یہ پرابیبلٹی کہ یہ زیادہ کیری آن کرے گا, اتنی ایب نارمل کنڈیشن سے زندہ رہے گا, یہ چانسز ہو جاتے ہیں کم. اور جب یہ پرابیبلٹی, کیونکہ جب ڈٹرمن کیا جاتا ہے, رسک کو انالائز کیا جاتا ہے تو اور اس کی مثالیں دیکھ لی جاتی ہیں کہ عام طور سے ایسی مثالوں میں, ایسے کنڈیشنز میں کیا ہوتا آیا ہے, کیونکہ اس میں جب ٹرینڈ دیکھ لیا جاتا ہے بہت ریڈیکل چینجز بڑے مشکل سے ہوتے ہیں, بہت شاذ و نادر واقع ہوتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں. ہر بات جو ہے وہیں گھوم پھر کے ہوتی ہے کہ جو لنکیجز ہیں, جو پاس میں ایونٹس ہوتے ہوئے آئے ہیں, کیونکہ ایک میڈیکل ہسٹری ہے, وہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اسی حساب سے اس کی کنڈیشنز دیکھ لی جاتی ہیں. لیکن کنڈیشنز میں یہ موو کر رہا ہے, یہ زندگی اس کی عام طور سے ایسی کنڈیشنز میں کتنی ہوتی ہے انڈر یوزول سرکمسٹانسز, جب نہیں ہوتی, کچھ اب نارمیلٹی ہوتی ہے اس کے اندر تو کتنی ہوتی ہے. تو یہ ریشیو نکال کے پھر اس کا رسک کے میٹیگیٹنگ فیکٹرز کو دیکھے جاتے ہیں. ایک انسان بہت ہیلدی ہے, اب آپ مثال کے دیکھیے, میراتھن کی مثال آپ کو دی ہے کہ جو میراتھن کی جو دوڑ ہے اس میں جو کوئی حصہ لیتا ہے, ہی ہیز ٹو بی فزیکلی فٹ. اب آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ایک بائی پاس کروائے ہوئے شخص کو کہ وہ میراتھن میں حصہ لے گا اور وہ ایٹ دا سیم ٹائم اسموک بھی کر رہا ہے. تو ایک وہ آپ کے سامنے پرابیبلٹی ہے, دوسری یہ کہ ایک نارمل شخص ہے جو ہیلدی ہے ادروائز اور میراتھن میں حصہ لے جاتا ہے. تو دونوں کا اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو جو لانگیوٹی ہوگی زیادہ تر میراتھن رنر کی ہوگی نسبتاً اس کے کہ جو ہارٹ بائی پاس کروا کے آیا ہے اور وہ اسموک بھی کر رہا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. یہی ساری پرابیبلٹیز ہیں جو نکال لی جاتی ہیں اور اس کے حساب سے یہ میٹیگیٹنگ فیکٹر کے اکارڈنگلی وہ انشورنس کا کور پرووائڈ ہوتا ہے اور پھر انشورنس کا پریمیم سیٹل ہوتا ہے. دس از ہاؤ اٹ کین بی. اور بعض کنڈیشنز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ایب نارمل کنڈیشنز ہو جاتی ہیں تو انشورنس نہیں بھی کی جا سکتی, کیونکہ معلوم ہے کہ ایسی سچویشن میں یہ ہوتا ہے اور یہ ساری کنڈیشنز وہ ہیں. اٹ ڈپینڈس اپان ہاؤ یو ڈٹرمن دا کنڈیشنز when insurance has to take place. Further on, again, this is not to say there will not be instances of a 40-year-old marathon runner dying from heart problems or other causes, but statistically, those incidences will be less for the marathon runner than for the heart patient who smokes. Should both 40-year-old men pay the same premium for the same amount of insurance coverage? اس میں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں دونوں میں تو اب شاذ و نادر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو میراتھن رنر ہے وہ کم عمر میں انتقال کر گیا یا اس کی ڈیتھ ہو گئی یا کوئی حادثے سے دو چار ہوا، اس کے مقابلے میں ایک
جو ہارٹ بائی پاس کروا کے آیا، اسموک کر کے آیا، ایج اس کی 40 ایئرز ہے، وہ ان اینڈنگ وہ جیتا رہا اور اس کی زندگی رہی. یہ ذرا چانسز جو ہیں بہت کم دیکھے جاتے ہیں، لیکن ہاں ایسے بھی ہیں. لیکن میں صرف بات گھوم پھر کے آ کے وہیں کرتا ہوں کہ پرابیبلٹیز نکال لی جاتی ہیں. ضروری یہ نہیں ہوتا کہ یہ پرابیبلٹی جو ہے وہ غلط ہے یا بالکل صحیح ہے. ایسا ہو جاتا ہے، پرابیبلٹی وہاں ڈٹرمن کی جاتی ہے جو چیزیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. وہ جو ریموٹ ہوں یا جن کی پرسنٹیج کم ہو، وہ ایسے کیسز جو ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے، ان کو ایکسیپشن سمجھ لیا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو یہی دیکھا جاتا ہے اور یہی سمجھ کے سمجھا جاتا ہے کہ ہاں عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں اور سلائڈ کی طرف لے چلتے ہیں کہ کیا ہے. دی ایپلیکیشن سبمٹڈ بائی این ایپلیکنٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو دی انشورنس کمپنی. The application not only becomes essentially a legal document for purposes of recording what the insurance company knew about the applicant when the insurance company assumed the risk, it is very important to the underwriter in rating the insurability of the applicant. There are generally rules within the policy to address errors, omissions, or falsehoods provided on the application. The moment an application is sent for scrutiny, for analysis, یہ سارے جتنے پرابیبلٹیز کا ذکر میں نے کیا، پراسپیکٹس کا ذکر کیا، یہ سب کچھ انالائز کیا جاتا ہے کہ کس انداز میں کون سا ایونٹ ایسا ہو سکتا ہے اور اس کی انشورنس کتنی ہونی چاہیے. یہ ضروری ہوتا ہے، ہر لیول پہ انالیسس ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہوں کہ وہاں پر آپ اس پرٹیکولر رسک کو منیمائز کریں گے یا آل ٹوگیدر ایلیمینیٹ کریں گے. لہٰذا یہ پھر انالیسس ڈیٹیلز میں کرنا ضروری ہوتا ہے. اب انشورڈ رسک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ انشورڈ رسک کہتے کس کو ہیں، اور اس کے پاس جب یہ ہم انالائز کر چکے ہوتے ہیں اس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. لیٹس سی واٹ اٹ از. A risk that meets the following criteria. Number 1, the insured loss must have a definite time and place. 2, the insured event must be accidental. Number 3, the insured must have an insurable interest in the subject of coverage. 4, the insured risks must belong to a sufficiently large group of homogeneous exposure units to make losses predictable. 5, the risk must not be subject to a catastrophic loss, where a large number of exposure units can be damaged or destroyed in a single event. The coverage must be provided at a reasonable cost. And lastly, the chance of loss must be calculable. اچھا، اس میں آپ کے سامنے جتنا بھی میں نے یہ بتایا ہے اس میں آپ کو ہر چیز گھوم پھر کے اس بات پہ لے جاتی ہے کہ جس وقت رسک کو مٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں انالائز کر لی جاتی ہیں تاکہ کوئی کیٹاسٹروفک لاس نہ ہو، تاکہ کوئی ایسا لاس نہ ہو کہ ایک ساتھ اتنے کلیمز لاج ہو سکیں، یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جو ہم جس کا اندازہ نہ لگا سکیں. ایٹ لیسٹ اٹ شوڈ بی کیلکولیبل. کیونکہ اگر ہمیں کسی اندازے کا پتہ ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی ایونٹ ہوا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی انسیڈنٹ ہوا، تو اس میں ہم کس طرح سے لاس کو کیلکولیٹ کریں گے. جب یہ صورتحال نہیں ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم کلیمز کیسے آنر کریں گے اور اس کا انشورنس پریمیم کیسے ڈٹرمن کریں گے. لہذا کیلکولیشن آف رسک از اسینشیل، اور اس کے لیے ہمیں کیلکولیبلٹی اس کی دیکھنی چاہیے. ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آگے اگر ایسا واقعہ ہوا، اور اول تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، جو ہماری سے مراد جو انشورنس کمپنی ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی انشورنس کی کوریج وہ پرووائڈ کریں وہ ایکسیڈنٹ فری ہو. وہاں پہ قطعاً کوئی اس ایونٹ میں ایکسیڈنٹ ہونا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو، تاکہ کمپنی جس کے بہاف پر وہ مٹیگیٹ کر رہے ہیں اس لاس کو، اس کا زیادہ نقصان نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، پرابیبلٹیز دیکھ لی جاتی ہیں اور پھر اس کے حساب سے رسک کو ڈٹرمن کرتے ہیں. اب اسپریڈ آف رسک کے حوالے سے بات ہے کہ رسک جو ہے وہ بڑھتا کیسے ہے، وہ آگے کیسے چلا جاتا ہے. ابھی تک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس انداز میں اس کو مٹیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم انشورنس کمپنی کا نقصان ہو. اینڈ لیٹس سی واٹ از اسپریڈ آف رسک. Principle of insurance that insurers need to accept homogeneous exposure units spread over a wide geographic area with the knowledge that only a given number of risks will result in claims or losses.
This dispersion of exposure units allows insurers to project expected losses from the entire body of insured, lessens the potential for catastrophic losses that could occur to exposure units close to each another, and allows for the development of rates. اب جب یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اسپریڈ آف رسک جو ہے کس انداز میں یہ ہوگا، تاکہ اس میں جو بیسک وجہ اس کی کیا ہے؟ بیسک وجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسا انفورسین ایونٹ ہو جاتا ہے، جب انشورڈ کا کلیم لاج ہوتا ہے، تو وہاں یہ ساری انالیسس جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے انشورنس کمپنی کو، تاکہ اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ انشور کیا گیا، اور وہاں تک کس طرح سے اس کو اینالائز کر کے اس کی انشورنس کی گئی اور اس کو منیمائز کرنے کی کیا کنڈیشنز رکھی گئیں۔ لہٰذا جب بھی کبھی ایسی انالیسس کی بات آتی ہے تو اس میں ہمیشہ انشورنس کوریج کا پروٹیکشن کہ کس طرح سے کور کرنا چاہیے اور پروٹیکشن پرووائڈ کرنا چاہیے، اور پھر اس کا کس طرح سے اسپریڈ ہو سکتا ہے۔ انشورنس کمپنی کو اگر یہ ہو کہ اگر ایسے ایونٹ کو انشور کر دیا گیا کہ جہاں معلوم ہے کہ ایک اگر آپ نے انشور کیا ہوا ہے تو اس سے لنک جتنے بھی اور انشورڈ ہیں اسی طرح کے، وہاں سب کا یہی کیٹاسٹروفک ایونٹ ہوگا اور اس میں بھی ڈیزاسٹرز ہیں، ایسی صورتحال کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں چین ریاکشن ہو جائے، جہاں کیٹاسٹروفی اگر ایک جگہ آئے تو سب کچھ ملیا میٹ کر دے، تباہ کر دے۔ ایسی صورتحال کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اسپریڈ آف رسک کو منیمائز کرنا چاہیے۔ اب دیکھنا ہے کہ ہم ریڈکشن آف رسک کس طرح سے کرتے ہیں، انشورنس کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں۔ لیٹس سی کہ ہاؤ the risk is being reduced. Number one, a method of handling risk by the scope or volume of a firm's operations or through the purchase of insurance. For example, a large outdoor advertising firm reduces its risk of lost revenue due to damaged billboards in a way that a small billboard company cannot because of its large number of dispersed exposure units. The scale of operations makes losses relatively predictable. Insurance reduces risks for the small company by combining a number of similar companies' risks into a more predictable group. اب یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی یہاں مثال آپ کو دی ہے، اس میں مثال یہ ہے کہ بل بورڈ لگاتے ہیں نا پبلسٹی کے لیے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے جو بل بورڈس ہیں وہ لگا دیے، اب زور سے آندھی چلی، طوفان آیا، ہوائیں چلنے لگیں، وہ جو بل بورڈ ہے اس کے گرنے کے امکانات زیادہ ہو گئے، اس سے گرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں۔ کہاں ڈیمیجز ہو جاتے ہیں؟ جس پراپرٹی پہ وہ انشورنس کے حوالے سے وہ بل بورڈ لگایا گیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنیز جب انشورنس کلیمز کا سیٹلمنٹ یا لاجمنٹ کی بات، اس وقت جب لاجمنٹ کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں، وہ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ ایک پول ایسا بنا دیتی ہیں کہ اس میں اور بھی جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں وہ آ جاتی ہیں، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے کلیمز ہوں، چھوٹی چھوٹی پبلک یہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں ان کے جب کلیمز آئیں تو ان میں اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا نہ ہو اور لاسز جو ہیں وہ کم سے کم ڈٹرمن کیے جا سکیں۔ لہذا یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، جس وقت ایک چھوٹی کمپنی کا ذکر آیا تو ان کو ایک ایسے پول میں ڈال دیتے ہیں تاکہ لاسز جو ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں اور انشورنس کمپنی کو کم سے کم پارٹیسپیٹ کرنا پڑ جائے، کیونکہ یہ سارے فیکٹرز دیکھ لیے جاتے ہیں اس وقت۔ بل بورڈز کہاں پہ انسٹال کیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، نیچرل فیکٹرز یہاں پہ کیا ہو سکتے ہیں، یہاں پہ ہوائیں بھی تیز چل سکتی ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کلائمیٹک فیکٹرز اور ایریاز جہاں پر بہت نقصانات کے امکانات ہیں، مگر جو چھوٹی چھوٹی ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو کلب کر کے پول بنا دیتے ہیں، تو اس طرح سے خطرہ جو ہے وہ ہوتا تو ہے مگر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے۔ لیٹس سی further what is there in the slide. What's the difference between an insurance score and a credit score? اب these are the two basic issues. ابھی تک آپ کریڈٹ سکور کے حوالے سے بات آپ نے کی، سمجھی، اور کریڈٹ سکور کے حساب سے بات کی ہے جس وقت وہ کریڈٹ لینڈنگ کی بات ہوئی۔ کریڈٹ لینڈنگ کیا ہوتی ہے اس کا ذکر ہوا، اور پھر کریڈٹ سکور کتنا ہوتا ہے یہ اس کی مختلف انٹرنل ریٹنگ یا ایکسٹرنل ریٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے آپ کو پھر فائنینشیل آبلیگیشنز میٹ کرنے کو کہا جاتا ہے یا آپ کو لینڈنگ کی جاتی ہے۔ اب انشورنس سکور کیا ہے، اب دونوں میں اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو فرق پتہ چلے گا
اور وہ فرق کیا ہے؟ The use of credit information by insurance companies is not the same as by banks. It's easy to understand how credit applies to getting a bank loan, but insurers aren't as interested in credit worthiness as in stability. اب آپ نے دیکھا فرق اندازہ کر لیا آپ نے. جب کریڈٹ لینڈنگ کی باری آتی ہے تو اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں کریڈٹ ورتھنس کا ذکر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جس وقت کوئی کلائنٹ یا واک ان کسٹمر کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یا بینکس کو اپنی ریکویسٹ دیتا ہے تو سب سے پہلے وہاں بیسک ایشو ہوتا ہے کریڈٹ ورتھنس کا, اور اس کی پھر ایک کریڈٹ رپورٹ حاصل کی جاتی ہے فرام دا کریڈٹ انفارمیشن بیورو ود ان دا پرویو آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. لیکن انشورنس کمپنی اس سے ذرا مختلف ہے. اور کیا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب لینڈنگ ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ ریٹنگ کریڈٹ ورتھنس ڈٹرمن کی جاتی ہے. جب انشورنس کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کمپنی کی اسٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ اسٹیبل ہے یا نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے اس کی کریڈٹ ریٹنگ دیکھ کے اسے فائنینس کر دیا. اب انشورنس جس وقت آپ کرواتے ہیں رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے تو انشورنس کمپنی اس کی کریڈٹ ورتھنس نہیں دیکھتی کہ مارکیٹ میں اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. مارکیٹ چیکنگز کرنے نہیں چلی جاتی. اس کا یہ نہیں دیکھتی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کے کہیں ڈیفالٹر ہیں یا نہیں. وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو کاروبار ہو رہا ہے وہ اسٹیبل ہے یا نہیں. بس یہ بیسک دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فرق جو ہے اپنے اپنے سینیریوز میں اپنے اپنے سچویشن میں کافی اس کی امپورٹنس ہے. فردر آن the logic is similar because while it's not a loan, insurance is like a line of credit. Customers pay premium so that in the event of a loss, they will have money to repair or replace their homes, cars, etc. Now, I hope you understand the difference. کہ جس وقت کریڈٹ کی بات آتی ہے کریڈٹ آبلیگیشنز ہوتے ہیں, کریڈٹ دے دیا جاتا ہے. انشورنس کا کام ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے. وہاں یہ دیکھے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہو جہاں نقصان کی کنڈیشن ہو تو وہاں کیا وہ ہوگی متحمل اس بات کی کہ اس کا ریپیئر کر سکے وہ لاس جو اس نے سسٹین کیا. اب ناؤ ان کنیکشن وتھ دس واٹ از اے کریڈٹ اسکور. In order to streamline the decision making process, the lending industry has developed a system which scores the borrower's credit history. The score is seen as predictive of the borrower's ability and willingness to repay the loan. Such scoring gives the lender the ability to give the borrower a rapid credit decision by using automated underwriting software currently available. What does my credit score have to do with insurance? کریڈٹ اسکور کا آپ نے ذکر سنا, بات کی میں نے کہ کریڈٹ لینڈنگ کے حوالے سے اس کی افادیت یا اس کی اہمیت کیا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کریڈٹ اسکور ہے یہ انشورنس کے حوالے سے کتنا سگنیفیکنٹ ہوتا ہے. اب سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. موسٹ اف ناٹ آل انشورنس کمپنیز یوز کریڈٹ اسکورنگ ایز اے ٹول ٹو کوالیفائی یو فار دا بیسٹ پریمیمس پاسبل. اٹ از ناٹ اے پیور کریڈٹ اسکور بٹ barometer for estimating your potential for having a claim. Financial history does have an effect on your ability to properly maintain your property. Always remember this. ہر چیز میں آپ کی فائنینشیل کریڈیبلٹی, فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے بہت رول پلے کرتی ہے. اگر آپ فائنینشیل اسٹیبل نہیں ہوں گے, اگر آپ مالیاتی طور پہ مستحکم نہیں ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا, یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی جو ہے آگے چل کے آپ کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے اگر آپ انسٹیبل ہو گئے تو. اب جب آپ کی انسٹیبلٹی ہوئی تو نیچرلی آپ جس کی انشورنس کروا رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی اتنی نہیں رہی جتنے کی ہونی چاہیے تھی. لہذا کریڈٹ اسکور دیکھتے ہیں اور خاص طور سے فائنینشیل ابیلٹی دیکھتے ہیں تاکہ آپ سسٹین کر سکیں وہ بزنس یا جو آپ کاروبار یا عام جو بات کر رہے ہیں انشورنس کے حوالے سے. لہذا کریڈٹ ریٹنگ آپ کی ہو گئی, کریڈٹ اسکور آپ کا ڈٹرمن ہو گیا. اب انشورنس کی جب باری آئی تو آپ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا مستحکم ہیں اپنے کاروبار میں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے وہ پریمیم کا ڈٹرمنیشن کرتے ہیں تاکہ آپ جب انشورنس کرواتے ہیں اس رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے
آپ کا انشورنس پریمیم پھر اسی انداز میں ڈٹرمن کیا جاتا ہے. اب کریڈٹ اسکور کا مختلف رول ہوتا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ انشورنس بیسڈ کریڈٹ اسکور کیا ہے. لیٹس سی. انشورنس بیسڈ کریڈٹ اسکور از اے نمبر اور ریٹنگ that is generated when information from a consumer's credit history is plugged into a highly specialized insurance formula or rating model. The purpose for selecting and using a consumer's credit information in this manner is to predict the potential risk of loss that consumer possess to the insurance company. How can my credit insurance score benefit me? The way that you manage your credit is very important. It helps determine things like home mortgage interest rates and auto insurance rates. A credit-based insurance score allows insurers to quote the fairest, most appropriate rate for every customer. Our experience shows that about half of our existing customers receive a rate decrease based on the credit score. جب کریڈٹ اسکور کی بات آتی ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے ہر جگہ اس کا جسٹیفیکیشن ہوتا ہے اور وہ جسٹیفیکیشن ہر لیول پہ دیکھا جاتا ہے اور اسی کو دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یہ اسٹیبل آرگنائزیشن ہے, یہ فائنینشلی اسٹیبل ہے, تاکہ اسی کے حساب سے اس کی انشورنس ڈٹرمن ہوتی ہے. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی انشورنس کی بات آئے گی, انشورنس جو ہے وہ سب سے بڑی علامت اس بات کا ہے کہ آپ رسک کو منیمائز کر رہے ہیں اور میٹیگیٹ کرنے کے لیے آپ نے انشورنس کروایا. لہٰذا یہ سارے فیکٹرز جہاں یہ فائنینشیل آبلیگیشنس کی بات آئی, کریڈٹ اسکور یا کریڈٹ ریٹنگ یا کسی انداز میں بھی کوئی بات ان کا ذکر ہوا, تو ہمیشہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کی بات ہوگی, جیسے میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں. اب دیکھتے ہیں اور وائی ڈو انشورنس کمپنیز رن اے کریڈٹ اسکور. دا یوز آف کریڈٹ ہسٹری ہیلپس provide a consistent tool to look at every risk. It does not discriminate against any specific group of customers. The results usually help each customer pay his or her fair share of premium for insurance. Is an insurance credit score different from the credit score a bank or financial institution uses? The answer would be yes. Now listen to the answer very carefully. An insurance credit score differs from the credit score used by banks and financial institutions. And this is what I have been telling you, that as far as the insurance score is concerned, it is a bit different in technique as compared to the credit rating of the financial institution regarding the credit lending. As I had explained to you earlier, that whatever is insurance credit score, it is going to be a bit different. And the difference is, whereas the credit worthiness is determined at the time of credit lending, in case of insurance, it is the financial stability that is considered among. Further on, though both scores rely on the same source of information, the scores and the models that generate the scores are designed to predict different outcomes. A bank or financial institution will use credit information, including income, and your credit score to predict the amount of your loan, your ability to repay the loan, and the risk that you may default on the loan. This is always there. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے جب وہ لینڈنگ کے حوالے سے کریڈٹ اسکور ڈٹرمن کیا جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس وقت آپ لون پے کرتے ہیں اور کیا لون ری پے کرنے کی کیپیسٹی آپ میں ہے, کیونکہ جب تک یہ ڈٹرمن نہیں ہو جاتا کہ آپ لون ری پے کر سکتے ہیں اس وقت تک کریڈٹ لینڈنگ نہیں ہوتی. ساری انفارمیشن معلوم کر لی جاتی ہے, لیکن یہاں اندازہ آپ یہ کیجیے گا کہ انفارمیشن آپ کو دونوں صورتحال میں, اگر کریڈٹ لینڈنگ کا ہے تو بھی لی جائے گی اور انشورنس کا ہے تو بھی لی جائے گی. آپ کی انفارمیشن ایک ہے مگر اس کا جو ڈسیشن ہے وہ الگ الگ ہے, اس کی جو افادیت ہے وہ الگ الگ ہے, رسک کا میٹیگیشن الگ الگ ہو جاتا ہے. لہذا اس کے اکارڈنگلی جو بھی بات کرنی ہے وہ کرنی ضروری ہوتی ہے. اور کریڈٹ لینڈنگ کی بات ہوئی تو کریڈٹ انفارمیشن بیورو اور کریڈٹ ورتھینس دیکھ لی جاتی ہے. انشورنس کی بات ہوئی تو پھر انشورنس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تاکہ انشورنس جو ہے وہ آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کا ڈٹرمنیشن کر سکے. فردر آن, یور کریڈٹ اسکور کین افیکٹ یور کار انشورنس ریٹس. اب کار انشورنس کے حوالے سے بات ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ بڑا فرجائل ایشو ہے. کار آپ کہیں بھی چلا کے لے جا رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ان
اسٹیبلٹی اس میں اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کار اگر جوان آدمی ہے یا کوئی ہے وہ جا رہے ہیں سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو اس لیے انشورنس ریٹس میں ذرا بہت احتیاط ہوتی ہے. دیکھتے ہیں. You need to understand that your credit history can affect how much you pay for car insurance. Not only can it affect your rates, but it may even impact whether you can get insurance at all, or if insurance companies chooses to renew your policy. If my bank says I have good credit, does that mean I have a good insurance score as well? Insurance do not look at credit the same way that a financial institution does. Insurance only consider items from your credit report that are relevant to loss potential. A financial institution uses credit to assess credit worthiness. اب آپ نے دونوں میں فرق دیکھ لیا کہ کریڈٹ ورتھنس کہاں ضروری ہوتی ہے اور کریڈٹ اسٹیبلٹی کہاں ضروری ہوتی ہے. جہاں تک کریڈٹ اسٹیبلٹی کا تعلق ہے وہ انشورنس میں پارٹ پلے کرتی ہے، جہاں تک کریڈٹ ورتھنس کا تعلق ہے وہ کریڈٹ لینڈنگ میں پارٹ پلے کرتی ہے. مزید دیکھتے ہیں. Is the credit score used by auto insurance companies the same as that used by lenders? The answer is no. Why? Lenders use your credit report to estimate your ability to repay a loan. Auto insurance carriers use a different method to estimate the likelihood of your filing a claim. Some of the issues that may be considered to determine your auto insurance rates include, and now this is very important as far as the analysis of the insurance rates are concerned in connection with the insurance contracts. This must be viewed and this must be understood carefully. How the determination is carried out, how the analysis is carried out as far as the insurance contracts are concerned. Basic parts of an insurance contract. Declarations are statements that provide information about the particular property or activity to be insured. Usually the first page of the policy. If you go through the insurance policy, you would come to know that all the conditionalities which are there need to be carefully read and understood. In property insurance, it contains name of the insured, location of property, period of protection, amount of insurance, premium and deductible information. Insurance contracts typically contain a page or section of definitions. For example, the insured is referred to as you. یہ انشورنس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ اس میں سارا ڈٹرمنیشن کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کی جو لینگویج ہے وہ اس بات کی متحمل ہوتی ہے، متقاضی ہوتی ہے کہ کیا ڈیفائن کیا گیا ہے. تو پہلے پیج میں آپ کو مختلف جو زبان ہے اس کی استعمال کی وہ نظر آ جائے گی. دی انشورنس اگریمنٹ سمرائزز دا میجر پرومسز آف دی انشورر. اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنی جو ہے کیا کیا آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے گی. دا ٹو بیسک فارمس آف انشورنگ اگریمنٹ ان پراپرٹی انشورنس آر نیمڈ perils policy, where only those perils specifically named in the policy are covered. All risk policy, where all losses are covered except those losses specifically excluded, may also be called an open perils policy or special coverage policy. Insurers have generally deleted the word all from policies. All risk coverage has fewer gaps and the burden of proof is placed on the insurer to deny a claim. یہ عام طور سے ایک لکنا ہے جو انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ اس میں پڑتی نہیں ہیں اس چکر میں کہ آل کا ذکر جہاں پہ آئے گا کہ ہر طرح کا جو انشورنس ہے وہ کر رہے ہیں ہر طرح کے رسک کو، کیونکہ اس میں پھر رہ نہیں جاتا. اس میں جو بھی رسک آئے گا تو انشورنس کمپنی کو پے کرنا پڑے گا. وہ اسپیسیفکلی پھر مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ رسک ہوگا اور اس انداز میں اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. فردر آن, insurance contracts contain three major types of exclusions. Excluded perils, for example, flood, international act. Excluded losses, for example, a professional liability. Losses excluded in the homeowner's policy. Excluded property, for example, pets are not covered as personal property in the homeowner's policy. یہ کوریج جو کچھ ایکسیپشنس ہیں جو دیے ہوتے ہیں انشورنس پالیسیز میں، اور وہ انشورنس پالیسیز مختلف، کبھی ہوم اونرس کی پالیسی ہوگی وہ الگ ہوگی، آٹو فائنانس کی پالیسی ہوگی وہ الگ ہوگی. ایکسکلوژنس کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ Some perils are not commercially insurable. For example, catastrophic losses due to war, extraordinary hazards are present. Coverage is provided by other contracts. تو یہ protection provide کرنے کے point of view سے ہے. Moral hazard is present or it would be difficult to measure the amount of loss. Coverage not needed by typical insured. Now, یہ ساری باتیں ہوئی ہیں مختلف قسم کے انشورنس کے حوالے سے. یہ باتیں ہوئی ہیں رسک کو میٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے. یہ باتیں ہوئی ہیں جو رسک جہاں جیسا ہے کس طرح سے میٹیگیٹ کیا جاتا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ رسک ٹرانسفر کیسے کیا جاتا ہے، لا آف لارج نمبرز کیا ہیں، انشورڈ رسک
کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسپریڈ آف رسک کہاں کہاں ہوتا ہے، ریڈکشن آف رسک کا کیا ایلیمنٹس ہیں، یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور کریڈٹ اسکور اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کریڈٹ اسکور، ان میں دونوں میں کیا فرق ہے، اور انشورنس کانٹریکٹ کے بیسک پارٹس کیا ہیں۔ اگر آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں انفارمیشن تو ایک ہوتی ہے جب کریڈٹ لینڈنگ کرتے ہیں، انشورنس ایک ہوتی ہے جب انشورنس کرتے ہیں، لیکن اس کے زاویہ نگاہ دو ہوتے ہیں، ایک کریڈٹ لینڈنگ، دوسرا آپ کو فائنینشیل اسٹیبلٹی ڈٹرمن کرتا ہے۔ غرض کہ اگر آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں گے، سوچیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ رسک کس طرح سے انشورنس کور کرتی ہے۔ اب ہم بات کو یہیں روک دیتے ہیں، آئندہ پھر اس سلسلے کو بڑھاتے چلیں گے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔